من الشيطان الرجيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ساری دنیا کو کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آپ کے حالت میں رکھیں۔ والیوم لو ہے سسٹر فاطمہ تھوڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا وأعمالنا وأخلاقنا وعاداتنا، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے کلام سے جوڑ کے رکھے۔ ہم اپنے انشاءاللہ لیسن کی طرف چلیں گے۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ یونس ہے، آیت نمبر 42 سے 56 تک۔ آپ لوگ اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے انشاءاللہ۔ آیت نمبر سورہ یونس، آیت نمبر 42 سے 56 آپ ٹائپ کیجئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ مصحف کھولے؟ شابش، ٹائپ کر کے بتائیے۔ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے سورہ یونس، کھولی ہے آپ نے؟ چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کھول لی ہوگی۔ انشاءاللہ سورہ یونس کریں گے انشاءاللہ، آیت انشاءاللہ 42 سے لے کر جی شابش ٹائپ کیجیے الحمدللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو جی، وہ چیک کرتی ہیں جی سسٹر مجھے آپ۔ بھی نہیں آ رہی۔ سسٹر فاطمہ آواز کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ انظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا
المهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به أثم إذا ما وقع آمنتم به
يكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے پیدا کر دیا ہم سب کے لیے. جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ انشاءاللہ مجھے میسج بہت لو آ رہی ہے سسٹر نہیں فاطمہ. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہم لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ پہلے لفظی ترجمہ اینڈ دین انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے ہیں من جو یستمعون کان لگاتے ہیں الیکا آپ کی طرف. افانت کیا پھر آپ تسمعو سنائیں گے الصم بہروں کو. ولو اور اگرچہ کانو ہو وہ لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے. ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو ینظرو دیکھتا ہے الیکا آپ کی طرف. افانتا کیا پھر آپ تہدی راہ دکھائیں گے العمیہ اندھوں کو. ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ لا یبصرون نہ وہ دیکھتے. بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئا کچھ بھی. ولیکن اور لیکن الناس لوگ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. ویوم اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں کأن گویا کہ لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے الا مگر ساعتن ایک گھڑی من النہاری دن کی یتعارفون وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے بینہم آپس میں.
قد تحقیق خسرا خسارہ پایا الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقاء ملاقات کو اللہ کی وما اور نہ کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی وہ چیز جو نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو فإلینا تو ہماری ہی طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کا ثم پھر اللہ تعالی شہید خوب گواہ ہے اللہ اس پر ماں جو یفعلون وہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ اور واسطے ہر امت کی رسول ایک رسول ہے فَإِذَا پھر جب آ جاتا ہے رسول ان کا قُضِیَ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پیسو وائز ہے نا، تو اس کا خیال رکھے گا، فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا یہ نہیں، فیصلہ کر دیا جاتا ہے بینہم ان کے درمیان بالقسط ساتھ انصاف کے وہم اور وہ لا یظلم نہیں وہ ظلم کیے جاتے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب ہوگا حاذل وعد یہ وعدہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے قل کہہ دیجئے لا نہیں املکو میں مالک لنفسی اپنی جان کے لیے ضرا کسی نقصان کا ولا اور نہ نفع کسی نفع کا الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے اللہ تعالی لکل امت واسطے ہر امت کے اجل ایک مقررہ وقت ہے اذا جب جا آ جائے گی اجلہم اچھا ویسے جا جو ہے پاسٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جب اذا لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کا ٹرانسلیشن ماضی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنا۔ جا ٹھیک ہے، یجیو سے جا کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ آئے، اب یہاں پہ دیکھیے وہ آئے گی نا، اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جب وہ آ جائے گی مراد ہے اذا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آ جائے گی اجلہم مقررہ مدت ان کی فلا تو نہیں یستاخرون وہ پیچھے رہ سکیں گے ساعتن ایک گھڑی ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس عذابہ عذاب اس کا بیاتن رات کو او یا نہارن دن کو ماذا کیا ہے یستعجلو جو وہ جلدی طلب کر رہے ہیں منہو اس میں سے المجرمون مجرم اسما کیا پھر ازاما جو ہی وقع وہ واقع ہوگا آمن تم تب ایمان لاؤ گے تم بھی اس پر آئینہ کیا اب وقت حالانکہ تحقیق اب یہاں پہ جو واو ہے وہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور کا ٹرانسلیشن اس میں ٹیسٹ میں نہ لکھے، کن تم تھے تم بھی اسی کو تستعجلون تم جلدی طلب کیا کرتے سما پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان کو جنہوں نے ظلم کیا ذوقو چکھو عذاب القلدی ہمیشگی کا حل نہیں تو جزونا تم بدلہ دیے جا رہے الا مگر بیما اس کا جو کن تم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے احقن کیا سچ ہے ہوا وہ قل کہہ دیجئے ای ہاں وربی قسم ہے میرے رب کی انہو بے شک وہ لحق یقیناً حق ہے وما اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے ولو اور اگر انا بے شک ہو لکل نفس ہر نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفتدت البتہ وہ فدیے دے دے بھی اس کا واسر الندامت اور وہ چھپائیں گے ندامت کو لما جب رعب العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وقودیا اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط ساتھ انصاف کے وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے اللہ خبردار انا بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے اللہ خبردار انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچ ہے ولیکن اور لیکن اکثر ان کے لا یعلم نہیں وہ علم رکھتے ہوا وہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے وہ الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔
چلیے اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ ہم انہی آیات کا تھوڑا سا آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر کر لے. ہماری جو بھی سسٹرز ہیں الحمدللہ، تو میں روٹ ورڈ پوچھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی انشاءاللہ. کون ہے تیار والنٹیئر کرنے کے لیے؟ میں کرتی ہوں سسٹر فاطمہ. جی امبر آپ کر رہی ہیں؟ مجھے جی آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں. آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سسٹر فاطمہ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. مجھے آپ میں سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا میرے میں. کسی اور کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی امبر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اب آواز، سسٹر جی اب آواز آ رہی ہے، اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی الحمد. ٹھیک ہے. جی چلیے جزاک اللہ خیر امبر، بارک اللہ فک. چلیے انشاءاللہ وعلیکم. آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر شروع سے کرتے ہیں انشاءاللہ. یستمعون، سین میم عین میم آئین، ٹھیک ہے. الصم، صاد میم میم اور میم میم، ٹھیک ہے. بارک اللہ. آگے آتے ہیں یلبسو، لام با سا لام، سین سوری. نہیں صحیح ہے، سا صحیح ہے نا. لبا یہ ٹھہرنے کے معنی میں. لم یلبسو الا شیئا. مجھے اصل میں ورڈ نہیں نظر آیا، میں اچھا بس اچھا کوئی بات نہیں، نہیں لام کہاں بس. پہ ہے. آپ یہ آیت نمبر 45 آپ نے صحیح او بتایا. ٹھیک ہے لام با سا یہ ٹھیک ہے. بارک اللہ، ٹھیک ہے. آ جی جائیے. ساعتن، سین واو عین تین واو عین. آگے آتے ہیں یتعارفون، عین را فا عین را فا، ٹھیک ہے. بی لقائی، لام قاف یا واو لام، ہاں ٹھیک ہے. لام قاف یا واو، ٹھیک ہے. نورینک، را حمزہ یا را حمزہ یا. نعدہم، واو عین دال واو عین دال. نتوفینک، فا واو تا فوت سے ہوگا یا واو فا یا ہوگا؟ واو فا یا، شاباش، ٹھیک واو ہے. فا یا. ہاں تو یہ کیسے پتا چلے گا سسٹر فاطمہ؟ یہ جیسے فوت کا میننگ دے رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہے. نہ توفی نہ کرنا آپ یا ہم اس کو اٹھا لینا. ہاں نہیں، اور اس کو میں ڈبل چیک کرتی ہوں نا، میرے خیال سے تو یہی ہے. فا ہوا تا نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں اچھا. تا کہاں آ رہا ہے نا، یہ ایک ہی میننگ میں کئی سارے، جیسے جب بات چینج. ہوں اب اس میں دیکھیے فوت کے اندر تو دیکھیے یہاں پہ کوئی تا نہیں ہے نا، تا تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہیں یہاں پہ مطلب شروع میں ہوں نا، تو تا تو اگر یہ اب جیسا آپ نے کہا نا، جو پہلا روٹ ورڈ بتایا تھا، کیا بتایا تھا آپ نے؟ واو فاتا، شاید یہ جی بتا. تو کیسے ہوتا؟ تا اگر ہوتا تو اس کو شروع میں آنا چاہیے، کیونکہ تا جو ہے حروف علت میں سے نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے. ہاں تو یہ واو فا یا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کنفرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے پورا پورا دینا نا، یعنی لوٹانا مراد ہے نا. ہے. جی الحمد، ٹھیک ہے. بارک اللہ. آگے آ جائیے. مرجعہم، را جیم عین جیم عین، ٹھیک ہے. الحمد للہ. آگے آتے ہیں. قودیہ، قاف داد یا قاف ضاد یا، اوکے. الحمد للہ. ذرا، داد را را ضاد را را. آگے آتے ہیں انشاءاللہ. یستأخرون، حمزہ خا را حمزہ خارا، ٹھیک ہے. یستقدمون، قاف دال میم قاف دال میم. آگے آتے ہیں. بیاتن، با یا تا آیاتا. آگے آتے ہیں. یہ تو آسان ہے. تجزونا، هل تجزون الا جیم جی جیم زائی یا بما ويستنبئونك، نون با حمزہ با حمزہ، ٹھیک ہے. بمعجزین، عین جیم زا عین، زائی ٹھیک ہے. عین جیم زائی، ٹھیک ہے. الحمد. لفتدت بھی، فا دال یا دالیہ، ٹھیک ہے. الندامت، نون دال میم نون دال میم، ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں. چلیے الحمدللہ، باقی ٹھیک ہے. بارک اللہ، اللہم بارک وزد اللہ. وعلیکم. جزاک اللہ. پتہ نہیں مجھے اس سے پہلے بھی اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو میں نے ابھی سیٹنگ چینج کی تو مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے میری سیٹنگ کا کچھ مسئلہ تھا، تو اب مجھے آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے. اینی ہاؤ انشاءاللہ خیر ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو ایک آیت کی انشاءاللہ تو وہ کروا دیتی ہوں. تو امی سے آج کس کی باری ہے؟ شبشہ پلیز گروپ میں ڈال دیں جس کی باری ہے ریسیٹیشن کی، تو پلیز گیٹ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. تو آیت نمبر 42 کو دیکھیے.
وَمِنْهُم، اب آپ دیکھیے نون ساکن ہے نا، اور نون ساکن اور تنوین کے آپ نے 4 پرنسپل پڑھے تھے نا، کہ اظہار حلقی، ادغام، پھر آپ نے اقلاب، اور پھر آپ نے اخفا پڑھا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے وَمِنْهُم یا وَمِن، ایسے کر کے ہولڈ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ نے ظاہر کرنا نون ساکن کا جو ناقص غنہ ہے اس کو ظاہر کر کے پھر آپ آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُم، منہم، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد اگین میم آ رہا ہے، تو اس کے آپ نے میم ساکن کے کتنے رول پڑھے تھے؟ 3 پڑھے تھے نا۔ میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام میم شفوی، میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفا میم شفوی، اور میم ساکن کے بعد ریسٹ آف دا حروف الہجا آتے ہیں، حروف تہجی آتے ہیں، تو پھر آپ اس میں اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میم کی آواز کو میم کے اندر مدغم کر دیں گے، مرج کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، ہم پورا آپ نے ہولڈ کرنا فار 2 کاؤنٹ، اور آپ کا یہ جو غنہ ہوگا یہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن، اب آپ اس میں نون ساکن کے بعد یا پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو نون ساکن تنوین کے آپ نے جو 4 پرنسپل پڑھے ان میں سے ایک تھا ادغام، تو نون کی آواز جو ہے وہ یا کے اندر مرج ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ادغام ہے کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی کمپلیٹلی نون ساکن کی آواز یا میں مرج نہیں ہو رہی بلکہ یہ پارشلی ہے، اسٹل آپ کو مئی کے اندر نون کا نیزل آواز سنائی دے رہی ہے لیکن مرجنگ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ آپ کا انکمپلیٹ ادغام ہے، لیکن وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں ایسا نہیں کر سکتے کہ میں یستمعون کر کے چلے جائیں، یہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے، من یستمعون الیک، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا خیال کریے گا، یہ آپ کا انکمپلیٹ ادغام ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسے کہا جائے الحمدللہ، ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ، آپ کا اکمل غنہ ہے لیکن انکمپلیٹ ادغام ہے۔ یس سین میں آپ کا بالکل آپ کی زبان جو ہے مطلب آپ کی وسلنگ ساؤنڈ واضح ہو، یس او، آئین جو ہے یہ آئین کے بعد واو آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آئین دما او، آئین دما واو سکون او، یہ آپ کا 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی ہو جائے گی آپ کی واو مدیہ، آپ کو اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یستمعون، ناٹ او اون، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ واو مدیہ الیک، آپ چاہیں تو یہاں پہ روک بھی سکتے ہیں اور الیک کر کے اور آپ چاہیں تو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الیک افانت، لئی جو ہے الیک کے اندر لئی جو ہے آپ کا یا لین ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جیسے ای بئی تئی لئی، ٹھیک ہے، تو لئی کا ساؤنڈ ہونا چاہیے، لے نہیں، ٹھیک ہے، لے نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے، یہ صحیح پروناؤنسیشن نہیں ہے۔ الیک افانت، اب نون ساکن کے بعد اگین جسے کہا جاتا ہے تو آپ کا اخفا ہوگا، آپ نے نون ساکن اور تنوین کے رول پڑھے تو نون ساکن کے بعد یہ جو تا لیٹر ہے وہ اخفا کا لیٹر، تو اخفا آپ نے لائٹ کرنا ہے، ایسے کر کے موٹا نہیں کیجیے گا کہ آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ ناک سے آئے، نہیں، آپ نے اپنے جو دانتوں زبان ہے وہ آپ کی مڈل میں ہوگی لیکن کلوز ٹو آپ کی تاں کے مخرج کے پاس۔ انت تسمع الصم، سین کی وصل ساؤنڈ واضح ہو، میعوس، اب یہاں پہ الف لام نہیں پڑھا جا رہا، اول نہیں پڑھے، اوس پڑھ رہے ہیں، تو یہ الف لام کا ادغام ہو گیا، لام پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ صاد شمسی لیٹر ہے، اسی وجہ سے آپ تسمع الصم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئین کو سواد کے ساتھ ایڈ کیجیے گا کیونکہ الف لام کا ادغام ہو گیا۔ سم، میم پہ آپ کو دیکھیے شد ہے تو آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے، سم ایسے کر کے، سم السم، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کو الحمدللہ اس پہ ٹائم دینا ہے کیونکہ جب بھی میم مشدد آئے، نون مشدد آئے تو اس پہ آپ غنہ کرتے ہیں، کمپلسری، اس کی اپنی اوریجنل کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کی صفات لازم ہیں جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سم ایک کاؤنٹ پڑے گا، ولو، اگین آپ کا واو لین آ گیا، پہلے یا لین آیا تھا اور اب آپ کا واو لین آ گیا، تو آپ نے اس کو کتنا کاؤنٹ پڑھنا ہے؟ آلموسٹ 2۔ وَلَوْ كَانُوا، ساری اس کا خیال کیجیے گا کہ کوئی آگے پیچھے حرکت نہیں ہو،
ساری یہ کا الف مد دیا، نو آپ کا واو مد دیا، لا الف مد دیا، یقیلون، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو روکیں گے تو مد العارض للسکون بن جائے گی الحمدللہ. تو امید ہے کہ اور آئین کا مخرج میں جھٹکا نہیں دیجیے گا، یقیلون ایسے نہیں، یا بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی نہیں کہ جو آئین جو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر توسط پایا جاتا ہے، نہ شدہ ہے نہ رقاو ہے. تو شدہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک دم سے شدہ کیسے ہو جائے گا جب میں اس کو ایسے پڑھوں، یا قیلون، یا میں نے اس کو شدہ کے ساتھ پریشر کے ساتھ روک دیا، یعنی اس کو جھٹکا دے دیا، یہ غلط ہو جائے گا، حمزہ بن جائے گا. یا آپ اس میں بہت زیادہ جسے کہا جائے نرمی کر دیں، یا قیلون، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے حمزہ پڑھ دیا، ہاں یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو پھر آپ کو کیسے پڑھنا ہے، لا یعقلون، یا ٹھیک ہے، یا کی حرکت کو واضح کرتے ہوئے فتحہ اور دین آئین کو مرج کرنا ہے، لا یعقلون، ٹھیک ہے. جب آپ روکیں گے تو لو کے اندر نیزل ساؤنڈ نہیں آئے انٹل کہ آپ اسٹاپ کریں. جب آپ اسٹاپ کریں گے تو نون پہ جسم پہ جو سکون دیں گے اس کا نیزل ساؤنڈ آئے گا، یعقلون، نون کا ساؤنڈ جو بالکل اینڈ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فک. آج ہمارے پاس سسٹر آسیہ اور سسٹر سلمہ اور سسٹر آسیہ ہمارے ساتھ ہیں آج انشاءاللہ. تو آپ کی باری ہے انشاءاللہ. ہیں سسٹر آسیہ، سسٹر سلمہ؟ نہیں ہے تو پھر نیکسٹ پہ چلے جائیں گے، سسٹر عثمان، سسٹر مریم. سسٹر فاطمہ، تہمینہ، سسٹر تہمینہ اور امبر. اچھا ان کی باری، سوری، اچھا جی سوری. جی. اور جزاک اللہ، ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. فاطمہ میں لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے امبر آپ لے لیں، نیکسٹ انشاءاللہ سسٹر تیمین نیکسٹ آیت کے لیے آپ رہیے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں سسٹر آسیہ اور سسٹر سلمہ کی باری انشاءاللہ. I'm so sorry. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ماشاءاللہ، بارک اللہ. کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ شاباش، بارک اللہ، ماشاء اللہ امبر، اللہم بارک وزد. بہت اچھا. تھوڑا سا مجھے قاف میں نا، کاف کی طرف تھوڑا سا، قاف کی ہاں کسرہ جو ہے وہ ہاں ہیوی نہیں رہا قاف. ہاں. لا يعقلون، نو نہیں 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 صحیح ہو. نہیں نہیں تھا آپ کا ٹھیک تھا، لیکن نا تھوڑا سا نا ہیوینس اس میں نہیں، جیسا لگ رہا تھا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ کاف کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ صحیح پڑھا ہے اس کو، اس میں ہم جب قاف پہ ویسے آپ کو پتا ہے ہیوی لیٹر ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو قاف کو تو آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ پڑھ کے دیکھے نہیں کر سکتے، کوئی کوئی کیسے جی. کر آرٹیفیشل ہو جائے گا نا، یہ صحیح نہیں ہے نا. لیکن بعض لیٹر جیسے دود ہے، دود کسرہ دوئی، یہ ہیوی ہو جاتا ہے، رائٹ، دوئی، ہم ہم بی اور ہم دوئی ہے نا. لیکن قی کا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا کاف کی طرف مخرج لگ رہا تھا، جیسے اوکے. کیلون لگ رہا تھا، بجائے جی قی جی کی طرف ٹھیک ہے. آپ بتائی تھی، ٹھیک ہے. جی بس اللہ انشاءاللہ مبارک وزن. ماشاء انشاءاللہ. اللہ. جزاک نیکسٹ اللہ. انشاءاللہ ویاکم آمین. نیکسٹ انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم بارک وزن. کوئی بتائے گا ان کا حضرت تیمینہ کا؟ جی سسٹر فاطمہ، اس میں وَمِنْهُمْ، اس میں نون پہ ہولڈ بالکل نہیں لگا. ہاں اور ایک اور لاسٹ پہ جیسے یوب با کے اوپر وہ کلکلا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لا یبصرون. اسی طرح عین کی تھوڑی سی ساؤنڈ جیسے تہدل عمیا، عین یہ تھوڑا واضح نہیں تھا. الحمدللہ، بارک اللہ. تو سسٹر تیمینہ خالی نا دیکھیے گا مین ساکن کے بعد بھی میں نا ابھی جیسے میں نے بتایا تھا پہلی آیت میں بھی سیم یہی تھا نا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں جو ہولڈ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ میم کے اندر ادغام ہو رہا ہے نا، ہم، ٹھیک ہے. جی تو آپ نے جی ہولڈ نہیں کیا، اور جیسے انہوں نے کہا یبصرون اور عین کا تھوڑا سا انشاءاللہ اس پہ غور کیجیے گا. بارک اللہ. جی تھینک جزاک بہت اللہ. اچھا پڑھا، اللہ مبارک وزن. چلیے انشاءاللہ. اچھا اب آپ کی دعا کا سیشن جو ہے نہیں ہوا کرے گا انشاءاللہ. ہم اس نیکسٹ ویک کے بعد انشاءاللہ، یعنی آج آپ کی کلاس ہے نا، تو ہم انشاءاللہ
21 سے انشاءاللہ آپ کی کتاب شروع کریں گے، کتاب الطہارہ، یعنی بجائے کہ ہم آپ کی دونوں دعاؤں کی بک کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ کی ویاک نستعین بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ کی مستون اور قرآنی اور مستون دعاؤں کی بک بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تفہیم سنہ کی سیریز کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بیسک احکامات ہیں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو پتہ چلے، رائٹ؟ تو اسی لیے ہم نے یہی سوچا کہ 10 منٹ کا سیشن، اسی کے اندر جو ہم دعا کر رکھتے تھے، تو دعا کے بجائے آپس میں شورا کر کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم کیوں نہ پھر ہم طہارت کے مسائل بھی دیکھیں گے کیسے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن احادیث سے ایک تو آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ہی وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، وہی متلو ہو چاہے کہ ڈائریکٹ قرآن ہو، یا وہی غیر متلو ہو جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہو نا، یا آپ کا عمل ہے، ہاں، یا آپ کی سیرہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم کوشش کریں گے تفہیم سنہ کی سیریز انشاءاللہ، کتاب الطہارہ اقبال کلانی کی بک ہے، اس کو انشاءاللہ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو لوگ اس سیشن کو صرف لینے آتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، لوگوں کو بتائیے تاکہ انشاءاللہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اکثر میں پتہ نہیں چلتا حیض کے مسائل، کیسے نہانا ہے، شاور کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے نا، بہت بہت کچھ آپ کو طہارت کے حوالے سے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی ملے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے اب تک تو ہم نے جو کمی کوتاہی کی ہے دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، لیکن جب پتہ چل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے دے، اسی نیت سے انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ سب کو میں، اگر آپ کے پاس بک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کرنا چاہیں تو بک سامنے ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو PDF بھیج دوں گی انشاءاللہ، جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل ہو، آپ لوگوں کو جس طرح سے بھی لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، لیکن بہت خوبصورت بک ہے، آپ کی نالج میں اللہ کے اذن سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو، کتاب الطہارہ پڑھ کے نا، آپ کو بہت وضو میں مزہ آئے گا، بہت زیادہ آپ کو شاور لینے میں سنت کے مطابق مزہ آئے گا نا، کہ آپ کو سارے احکامات پتہ چلیں گے، پھر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک، ہم اپنی تفسیر کے سیشن کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری آیات ہیں آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ، 42 سے آن ورڈ انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ پچھلی آیات کے ہم اندر دیکھا کہ کیسے انبیاء آتے تھے، ہاں، اور لوگوں کو بتلاتے تھے، تو کیا کرتی تھی قومیں، جھٹلاتی تھی نا، تو ان سے کہہ دیا گیا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ تمہارے لیے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ بس یہاں پہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ اگر آپ کو جھٹلانے پر کفار مکہ تلے ہوئے آپ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، حق کی دعوت کو نہیں لینا چاہتے، تو ٹھیک ہے، میرے لیے میرا عمل ہے۔ یہ ایک دائی دین کا طریقہ ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو دین کا کام کرتا ہے، میرا کام ہے پیغام کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، جو کیونکہ اب تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، انبیاء کے یعنی جو انبیاء آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے نمائندے ہوتے تھے، ہاں، رسول ہوتے تھے، پیغمبر ہوتے تھے۔ اب وہ رسالت تو نہیں ہے، اب رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن کیا یہ کام ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے، جو بھی اللہ کے دین کا داعی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کو رکھ دے۔ اب آپ سامنے والے جو آڈینس آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو بس میرے لیے میرا عمل ہے، آپ کے لیے آپ کا عمل ہے، اور کسی کے ڈراوے، کسی کا جسے کہا جائے آپ کی باتوں کو ڈینائی کرنا، وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ ہمارا کام کیا، جو ہم نے نیکی کی ہے، جو ہم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جزا دیں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تو یہ جھٹلانے والوں کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے نا، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کوئی بھی اپنی شکست نہیں چاہتا، لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو بچہ انسان بحث میں پڑے، ہاں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہار میں، جسے کہا جائے اپنی ہار کو ماننا نہ چاہے، تو بہتر ہے آسان سا طریقہ کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، یعنی مجھے تمہارے عمل سے کوئی لگاؤ نہیں، جو تم کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ، میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اور نہ میں تمہارے عمل کی، نہ میرے لیے تمہارا عمل قابل حجت ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس اس عمل پہ بات کو رکھا۔ اب آگے آج کی آیات میں دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔
آپ سوچئے، یعنی آپ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں، اور سوال یہ کہ کان کیوں لگاتے ہیں؟ آگے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ہاں، آپ ڈیف کو سنائیں گے اگرچہ آپ وہ نہ سمجھتے ہوں، ہاں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلاتے ہیں، کہ ان میں سے بعض لوگ بڑی توجہ سے کان لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کو سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کا اس قرآن کو سننے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کے میں اور آپ سوچ لیں، میں اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا میری بات کو جھٹلانے کے لیے، یا میرے اندر کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، یا میری بات کو کوئی امپورٹنس نہ دینے کے لیے جو میں آپ کو اللہ کا کلام بتا رہی، یا ہدایت لینے کے لیے؟ تو یہی کفار مکہ کرتے تھے، یہی مشرکین مکہ کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی کی بات کو، قرآن کو سنتے تھے، چپ کے سنتے تھے، لیکن مقصد ہدایت حاصل نہیں کرنا تھا بلکہ جھٹلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ کے نبی کی جو پیغام پہنچانے میں کمزوریاں تھی، اس کو تلاش کرنا ہوتا تھا۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ سننا، یاد رکھ کہ کبھی بھی سننے والے کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ سننے کے فائدے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے، ان سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب بھی کبھی اللہ کے کلام کو کسی سے بھی سنیں، یاد رکھیے کان لگا کر غور سے سنیں، لیکن سننے کے پیچھے مقصد کیا ہو؟ ہدایت لینا ہو، اللہ کا پیغام کو سمجھنا ہو، اس پر عمل کرنا ہو، اس پر غور و فکر کرنا ہو، اس پر تدبر کرنا ہو، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میری اور آپ کی دین کی بھی اصلاح ہو، اور دنیا کی بھی اصلاح ہو۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہم بظاہر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دعوت حق کو سننے والے کچھ لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی غور سے بات کو سنتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں نے یہ بات کو طے کر لیا ہے کہ انہوں نے دعوت کو سمجھنا ہی نہیں ہے، اور اس طے شدہ پروگرام کی وجہ سے وہ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے؟ ہاں، اگر جو وہ نہ سمجھتے ہوں، جیسے بہرے جو ہیں، آپ ڈیف کو کوئی بات کہیں تو وہ کوئی بات سننے پر قدرت رکھتا ہے؟ کوئی بات اس کو آپ چیخ چیخ کر بھی کہیں، کوئی بات سنے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کو نہیں سنائی دے رہا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سننے کی توفیق چھین لی نا، جب یہ سننے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، تو پھر اب یہ جسے کہا جائے یعنی عقل سے محروم لوگ، یاد رکھیے اللہ کے کلام کو جب ان کو سنایا جاتا ہے نا، تو یہ سننے سے بہرے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کلام سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر سورہ الانبیاء کے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث إِلَّا اسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، ان کی رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ آپ دیکھیے یہی انداز ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی سننا بھی چاہتا ہے تو ساتھ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، تو کیسے آپ کو پرووک کرتے ہیں نا غلط کاموں کی طرف، کہ کیا تم اس کو سنتے ہو کہ یہ تو جادو ہے، اس طرح کا ہے، کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ سننے والے پر جب کلام سن لیتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج کر ہم سب کے لیے حجت تمام کرتے ہیں نا، تتا ہمارے لیے الانبیاء کی جو زندگی ہے ایک بہترین نمونہ ہے نا، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حجت تمام کی جاتی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، تو ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حجت تمام کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو اللہ کی طرف سے سننے کی صلاحیت ہے نا، سماعت ہے، ہیرنگ ہے، یہ آپ کی ایک فیکلٹی ہے، یہ علم حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، جو یاد رکھیے جو لوگ جھٹلاتے ہیں نا ان پر یہ فیکلٹی سننے کی یہ بند کر دی جاتی، یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کرے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔
کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. کل ہی میں بیٹھی ہوں، کوئی لیکچر دے رہی تھی، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلا پوائنٹ نظر آیا، پہلا پوائنٹ یاد رہا. اللہ ماشاء اللہ. تو میں یہی سوچ رہی تھی، بظاہر ہم بیٹھے ہوئے محفل میں، مجلس میں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سن لیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا سنا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. کہاں ہے ہمارے دل؟ ہاں، لاہیت القلوب، ہمارے دل جسے کہا جائے بس گم ہے، جسے کہا جائے کھیل تماشے میں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ میں سے غافل دل سے بجائے کہ ہم بظاہر لگ رہا ہے کہ سن رہے ہیں لیکن دراصل سن نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کانوں کی صلاحیت رکھنے کے باوجود نہیں سنتے، قرآن ایسے لوگوں کو بہرا قرار دیتا ہے. ایسا فرد جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہو. اسی لیے آگے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگر چاہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ تو اب یہ دوسرے راستے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دوسری فیکلٹی ہے جس کے ذریعے سے علم اندر جاتا ہے، اور وہ ہے دیکھنا، نظر کا دیکھنا. تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی جب آپ تلاوت قرآن کے وقت وہ تعجب کی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن نور ایمان نہیں دیکھتے، کہ اللہ کے نبی کا مقام نہیں دیکھتے. اللہ نے جو آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، آپ کی سیرت نظر نہیں آتی، آپ کی صداقت نظر ہی نہیں آتی. آپ جو نور کا جسے کہا جائے، جو اتنا اتنا قرآن ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے، اس کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تعجب سے آپ کے اندر بہت کچھ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نور ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے. آپ کی نبوت کی نشانیوں کی، آپ کی صداقت کی علامت کو نہیں دیکھ پاتے، نہیں پہچانتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فیکلٹی کو بند کر دیا ہے. دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، پہچان نہیں رہی. کتنی عجیب ہے. آپ دیکھیں آج الزائمر کے پیشنٹ ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو جیسے جیسے ایج آتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ میری اپنی اولاد ہے. آنکھیں تو ہیں لیکن اپنی ہی پہچان رہے ہوتے ہیں. ختم ہو گئی صلاحیت، یعنی پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ سامنے بندہ کھڑا ہوا، پتہ ہے کہ کوئی بندہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے. اللہ کے نبی کا مقام ہی نہیں جان رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ کی صداقت کی گواہی ہے قرآن، آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے پہچان ہی نہیں رہے. تو یاد رکھیے ان کا آپ کی طرف دیکھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ آپ کو کوئی راہ دے سکتا ہے. تو لہٰذا جس طرح آپ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے، تو جو بصارت سے محروم ہیں تو آپ ان کو بھی جسے کہا جائے رہنمائی نہیں کر سکتے. آپ بہروں کی بھی کیسے رہنمائی کر سکتے جب ان کی عقل، ان کی سماعت، ان کی بصارت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصول علم کے لیے دی تھی، علم کے حصول کے لیے دی تھی، اللہ کی معرفت کے لیے دی تھی، اس کلام کی معرفت کے لیے دی تھی، وہ تو خراب ہو چکی ہیں، وہ تو خرابی کا شکار ہو چکی ہیں. تو تب ان کے لیے حق تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ کیسے یہ حق تک پہنچیں گے جب انہوں نے ان ٹولز کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا؟ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ان کے ذریعے انسان علم کو لے، معرفت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کے کلام کو جانے، رسول کی سیرت کو جانے، آپ کے پیغام کو دیکھے. لیکن تک کیا ہے کہ جب انسان اس ٹول کے اندر خرابی پیدا کر دے، مراد ہے کہ نہ سننا چاہے، تو پھر حق کو کیا چیز اندر لے کر جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما دے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. دلالت ہے نا کہ وہ آپ کے احوال دیکھتے ہیں، آپ کے طریقے دیکھتے ہیں، آپ کا اخلاق دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، آپ کی دعوت کو دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی صداقت پر دلائل ہیں. لیکن آپ کیا ہیں کہ یہ جسے کہا جائے ان دلائل کے باوجود اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. تو جو لوگ دعوت اور دائی کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے کر لیں مجھے ماننا نہیں ہے، یہ جو بھی بولتی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھ کو تو ماننا نہیں ہے، تو بظاہر یوں محسوس تو کرواتے ہیں جیسے وہ بہت کھلے دل سے آپ کی بات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ پہلے سے دل میں یہ بات ہے نا کہ مجھے ماننا نہیں. آج بھی کتنے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو ان کو نہیں سنوں گی، نہیں مجھے نہیں سننا. آپ کو کیا لگتا ہے جو اللہ کی بات پیغام پہنچا رہا ہے اور اللہ کی خاطر پہنچا رہا ہے، اگر آپ اس کو جھٹلا بھی دیں تو نقصان کیا اس کا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. نقصان آپ کا اپنا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے بعد بھی آپ نابینا ہیں، آپ بالکل جسے کہا جائے بلائنڈ ہیں، کان رکھنے کے باوجود بھی ڈیف ہیں، اور جسے کہا جائے سننے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں سنتے. ہاں بالکل ڈیم ہے، بالکل آپ میوٹ ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نزدیک آنکھیں رکھنے کے باوجود جو لوگ اللہ کے حق کے پیغام کو نہیں سنتے، صداقت کو نہیں جانتے، تو وہ اندھے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو حق قبول کرنے کی توفیق پھر نہیں دی جاتی. تو دائی کے دل میں
دعوت پہنچانے کی چونکہ ایک حرص ہوتی ہے، کوئی بھی داعی دین ہو جو اللہ کا پیغام لوگوں تک دیتا ہے تو اس کے اندر ایک حرص ہوتی ہے نا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ان کی آخرت بچ جائے، وہ جسے کہا جائے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اسی وجہ سے وہ اس کو ظاہری طور پر لگتا ہے وہ، کیونکہ یہ شو کرتے تھے نا کہ بڑے غور سے بات کو سننا ہے، تو ایک طرح سے دائی دین کو ایک طرح سے خوش گمانی ہونے لگتی ہے کہ شاید ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، یہ میرے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے، اگر سامنے والا سننے والا آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے پن کا مظاہرہ کرے تو پھر ایک دائی دین کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اگرچہ وہ نہیں دیکھتے، جو بصارت سے محروم کر دیے گئے، وہ در حقیقت دل سے نہیں دیکھتے، اور آپ ان کو ہدایت پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بصیرت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحج کے اندر، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو دل ہے نا وہ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ یہ ساری جو پرابلم ہے نا دل کی ہے، یہ دل کے ہاتھوں انسان اتنا مجبور ہے، انسان اسی دل کو الہ بنا کر کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا، اور ان سٹولز کو جو اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کے حصول کے لیے دیے تھے ان کو شٹ آف کر دیتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا یبصرون سے مراد ہے کہ وہ حق کو دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کو حق سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو جو لوگ حق کو نہیں سمجھتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اپنے اندر اتارتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کبھی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کی برائیوں کو بڑھا چڑھا کر، کسی کی نیکیوں میں کمی بیشی کر کر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اور اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے، بہروں کو سنواتا ہے یا دلوں کے پردے ہٹاتا ہے، یا کچھ لوگوں کو گمراہ اور بے ایمان بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جو کام کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کمال کے ساتھ کرتا ہے، عدل سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب ان کے پاس حق آتا ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سننے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیتیں اسی لیے عطا کی ہیں تاکہ انسان غور و فکر کر کے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اب دیکھیں، غور و فکر کے لیے کائنات ہی کافی تھی، اللہ نے یہ کلام بھی بھیج دیا۔ ہاں، کائنات پہ بھی کبھی انسان غور و فکر کرے تو حیران ہو جاتا ہے کیسے کائنات اسموتھلی کیسے چل رہی، کیسے رات دن ہر چیز اپنی محور میں کیسے گھوم رہے۔ ہاں، لیکن غور و فکر کرنے کے لیے تو یہی کافی تھا۔ لیکن آپ سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام دیا تاکہ انسان، اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی اس پر غور و فکر کر کے انسان گمراہی کے راستے سے بچے۔ آج اگر میں اور آپ کلام کو کھولیں نا، اللہ کی بات کو جانیں نا، تو ہم کیسے جہنم سے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے گمراہی سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے۔ آج حق کو نہیں مانو گی، اس کو ایڈمٹ نہیں کرو گی، اس کو قبول نہیں کرو گی، تو پھر تو گمراہی مقدر ہے۔ مگر انسان اپنے آپ کو چونکہ آزاد محسوس کرنے کی وجہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے جو اس کو اختیار کی آزادی دی ہے، تھوڑی آزادی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ انسان اپنی موت کا بھی جسے کہا جائے مالک نہیں، کسی چیز کا رزق کا مالک نہیں، بس تھوڑی سی آزادی ملی عمل کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ انسان جو اس کو آزادی ملی ہے نا، اس میں انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ جو صلاحیتیں اسے ٹیسٹ کے لیے دی گئی تھی، آزمائش کے لیے دی گئی تھی، انسان اسے اپنا حق سمجھ کر انہی ٹولز کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ہاں، انہی ٹولز کا غلط استعمال کرتا ہے، حق کو سننے کے بجائے گمراہی کے راستے کو سننے لگتا ہے۔ ہاں، حق کو جاننے کے بجائے جسے کہا جائے گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تم پر بھی ظلم جسے کہا جائے یعنی، اور تم پر بھی حرام کر دیا، یعنی ظلم تم پر بھی حرام ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور اسی حدیث کے اینڈ میں بتایا، اے میرے بندوں، یہ تمہارے عمل ہی ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جو بھلائی پائے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے حق کی توفیق دی، اس بھلائی کے راستے کو دیکھ لیا، تو اللہ کا شکر کرے کہ بھائی جب برا
پورا بدلہ مل رہا ہے، بھلائی کا بدلہ مل رہا ہے، تو اپنا کوئی کمال نہیں، اس رب کا کمال ہے کہ جس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اور جو برائی پائے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے، وہ اپنے آپ کو کل ملامت کرے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں قیامت کی بات ہو رہی کہ کیسے کل انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کیا کچھ دینا کل جائے گا، لیکن کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو آج اگر اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو آیات سمجھ آتی ہیں، پھر آپ امیجنیشن میں لائیے آپ نے کیا سودا کیا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی گن گن کر آپ کے عمل کو سیو کر کے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا بدلہ دیں گے، کیونکہ آپ نے بن دیکھے، آپ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، آپ نے اللہ رب العزت کو نہیں، کسی کو نہیں دیکھا انبیاء کو، لیکن آپ بن دیکھے ایمان لائے۔ اللہ آپ کے اجر کو ذرا بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اگر بھلائی ملتی ہے تو بھی اللہ کا شکر، برائی ملے تو پھر انسان اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دنیا میں تو ابھی چانسز ہیں کہ انسان ملامت کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت میں ایسی ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا دیکھو تو قیامت کیا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یہ جو آخرت کا جھٹلانا نا کہ کوئی قیامت نہیں آئیں گی، بس جیسے چاہو جیو، ہاں یہ جو آزادی ملی جیسے چاہو پہنو، جیسے چاہو کھاؤ، جو چاہے مرضی اپنی کرو، جو دل کہتا ہے کرتے جاؤ۔ تو یاد رکھیے وہ دن آئے گا، اللہ جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کو یاد دلائے، کیسے سب اپنی قبروں میں میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو انہیں یوں لگے گا کہ گویا وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے۔ دنیا کی زندگی انہیں بہت تھوڑی لگے گی، بہت کم لگے گی۔ اسی طرح سورہ نازعات کے اندر بھی آتا ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہری مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ اللہ اکبر۔ سورہ روم میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ یہ جو اتنی لمبی ہمیں زندگی لگتی ہے نا، 100 سال 50 سال، یہ بس ایک گھڑی کا لمحہ، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ تو آپ امیجنیشن میں لائیے نوح علیہ السلام کی جو سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہے زندگی کا کی گھڑی کا کتنا ہے، تو جیسے انسان ایک دروازے سے انٹر ہوتا ہے نا دوسرے دروازے سے نکلتا ہے، بس یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ ایک دروازے سے گئے دوسرے سے باہر، یہ ہے بس یہ لمحہ ہے، بس اتنا سا وقت ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر کوئی اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو اس کو ویلیو نہیں کرتا، اور دنیا کی چیزوں کی لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ یہ بہت سعادت کی گھڑی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے کلام سیکھنے سکھانے کی، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے ہم میں سے کسی کی، کہ ہم اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے گھر کو سجا رہے ہیں، ہاں کہ جو آخرت آئینی ہے اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آ کر رہے گی، اس وقت کیا ہوگا ریگریٹ کرنے کا فائدہ۔ تو بہتر نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نفس کی اصلاح کر لے، اور جو حق آ رہا ہے اس کو پہچان تو رہے لیکن اس پر اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگ لیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ کل تو مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا تعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، لیکن کوئی کسی کو کل نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں، ولا یسأل حمیم حمیم، کوئی فاسٹ فرینڈ، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ آج تو بڑی دوستی ہیں، ہاں دنیا کے نام پر، ہاں بہت ساری دوستی ہیں، کل کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہے۔ کل بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ اتنی لوگوں کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں، دوستی کے نام پر لوگ کس طرح دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ دنیا بتا دیتی ہے بعض اوقات
پھر بھی آپ اپنے دوستوں کو نہیں پہچانتے. کل بھی میں نے کہا تھا، جو آپ کو کہا تھا کہ ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو ایسی کمپنی، ایسے دوستوں کو چھوڑنا ہے جو آپ کے مائنڈ کو، آپ کے ہارٹ کو کرپٹ کرتا ہے. وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ آپ کی آخرت کا بھی نقصان کرے گا، دنیا کا بھی نقصان کرے گا. اور ایسی ہی کہانی کل میں سن کر آئی، کتنا نقصان دوستی دے رہی ہے، کہ اس دوستی کی وجہ سے کتنا کچھ سرمایہ چلا جا رہا ہے. پھر بھی ہم دوست بناتے وقت دیکھتے نہیں ہیں ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں. تو ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوسرے دلی دوست کو کچھ نہیں پوچھے گی آخرت کے مقابلے میں. دنیا کی عمر، جو دنیا کی حقیقت، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، کچھ بھی ریالٹی ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جٹلایا، یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے، بس بینک کرپٹ ہو گئے. یہ ہیں خسارے والے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. یاد رکھیے، اس دن وہ لوگ خسارے میں رہیں گے جنہوں نے نمبر 1 اللہ کی ملاقات کو جٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جٹلایا، حق کو جٹلایا، آخرت کو جٹلایا. اور متقی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ المطففین میں، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. بڑی ہلاکت ہے اس دن، کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے. کون ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین. ہاں، جزا کا دن تو ہے، بدلے کا تو دن ہے، اس دن کو جھٹلاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ کہتے ہیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. سن لو، اللہ تعالیٰ خاص کر کہہ رہے اللہ، یہ تنبیہ کا جملہ ہے، سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال. نہ خود دین سیکھا، نہ گھر والوں کو سکھایا، نہ خود حق کو جانا، نہ گھر والوں کو حق کی پہچان کروائی. تو یہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے. آج دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کتنا پیسہ اپنے بچوں پر صرف کرتے ہیں. کیا اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ تو کھلا خسارہ ہے. یہ تو کل تعلیم کام بھی نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اس چیز کو وہ جیسے کاجا کہہ رہی ہوں کہ نہ کریں، نہیں. دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آج آس پاس ہمارے بچے جس ویسٹرن سوسائٹی میں آنکھ کھولے ہوئے، ہمارے بچے تو ویسے ہی ایمان میں شیکی ہیں، اسلام پر شیکی ہیں. اور اگر ان کو نہیں پتہ چلا تو آپ دیکھیں کس طرح ان کے مائنڈ کو گراب کیا جا رہا ہے. کیسے بچہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، ماں کے ساتھ تو طراق سے بات کر رہا ہے. یہ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی نہیں تھی، کیونکہ بچوں کے اندر آج دین نہیں رہا، اسلام کی شعار نہیں رہی. اسی لیے کہا وما کانوا مہتدین. اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، وہ دین قیم پر چلنے والے نہیں تھے، یعنی وہ کفر اور گمراہی سے نکلنے والے نہیں تھے. اپنی زندگی میں انہوں نے نہ ہدایت پائی، لہٰذا ہمیشہ کا خسارہ، عذاب علیم کے لیے، عذاب علیم ہمیشہ کے لیے ان کا منتظر ہے. تو جو شخص آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، یہ دنیا آپ کو آخرت کا گھر بنانے کے لیے دی گئی ہے. آپ کی ہم میں سے کسی کو موج مستی کے لیے نہیں دی گئی ہے، ہو ہڑپا کے لیے نہیں دی گئی ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آخرت کا گھر بنانے کے لیے دی ہے. تو جو لوگ آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آخرت کا معاملہ جو ہے بہت ان کو دور کا معاملہ محسوس ہوتا ہے. تو جب آخرت سب سے بڑی حقیقت کی صورت میں ان کے سامنے واقع ہو جائے گی، اس وقت انسان کو دنیا میں رہنا ایک گھڑی کی طرح محسوس ہوگا، جس گھڑی میں وہ غفلت میں مبتلا تھا اور آخرت کے لیے سوچنے کو وہ تیار نہ تھا. اب اس کے سامنے آخرت موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے گویا کہ لوگ دنیا میں آئے اور گئے، صرف تعارف ہو اور لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ تعارف بھی مکمل نہیں ہوا اور لوگ چلے جاتے ہیں. اور پھر اس دنیا کی زندگی سے جو فائدہ نہیں اٹھاتے وہ ہمیشہ کے گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہدایت ہی نہیں پاتے. تو نقصان اٹھانے والے اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں،
اسی لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ گم کر کے وہ اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، اللہ اکبر، جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا رہے ہیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مجاہد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد ہے یوم بدر میں دکھایا تھا، کیسے 313 مسلمان، 1000 سے زیادہ کا لشکر، کیسے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، کیا شاندار فتح تھی پہلی، کیا مسلمانوں کی دھاک بیٹھی تھی۔ ہاں، عذاب تو تھا، اتنے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے، کیسے ابو جہل مارا گیا، کس طرح سے بڑے بڑے جو آئے تھے لیڈر، بڑے بڑے جسے کہا جائے بڑے تکبر کے ساتھ کیسے نیست و نابود کر دیا گیا مسلمانوں کو، اللہ نے کیسی شاندار فتح نصیب کی۔ یہ اللہ کی عذاب کی شکل نہیں ہے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، یا ان کو عذاب دینے سے پہلے ہم آپ کو جسے کہا جائے وفات دے دیں، تو اصل تو بات ہے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تمہیں تو ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، ہر حال میں انہیں اپنی موت کے بعد ہماری طرف واپس آنا ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں ان کا انجام ضرور دکھائیں گے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کریں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں غم نہ کریں، یا آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں نا، نہیں مانتے، حق کو نہیں لینا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو محفوظ کر لیا، گن گر کر رکھے، جبکہ وہ تو بھول بھی چکے ہوں گے کہ انہوں نے کس کس طرح سے آپ کو ستایا، کس طرح سے آپ کو ذلیل کیا، کس طرح سے آپ کو آپ کے در پر آ گئے تھے۔ ہاں، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کام اللہ کی تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تمام لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ چاہے جسے کہا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ واپس لوٹے، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں چلے گئے، یا آپ کی وفات کے بعد، تو مراد ہے کہ رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی ہی علم اور جسے کہا جائے حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کریں گے، جو کہ برحق فیصلہ کرے گا، اور کافروں کے لیے اس دن کتنی سخت وعید ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی کہ جن کو ان کی قوم نے جھٹلایا، ان سے اناد رکھا، لیکن کافروں کے لیے بہت سخت وہ دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی تیاری کے لیے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں مہلت دی ہے، اس آخرت کے گھر کو سجا لیجئے، ورنہ بہت کچھ وہاں کی ہولناکیاں ہیں، بہت کچھ ہے۔ اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے پچھلی امتوں پر بھی کیا تھا، ہر امت کے لیے رسول تھے، تو پچھلی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ایک رسول آئے، تو رسول کیا ہے؟ ایک رسول بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا جاتے ہیں رسول؟ انہیں دین کی بات سکھانے کے لیے، خیر کی بات سکھانے کے لیے، بھلائی کی دعوت دینے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ لیکن جب فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب کسی بھی امت کا رسول آ جاتا ہے، یعنی جب رسول ان کے پاس اللہ کی آیات کو لے کر آ جاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رسول کے پیغام پہنچانے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسول کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں آپ سچے ہیں، آپ کا پیغام سچا ہے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کرتا ہے، رسول اور ایمان لانے والوں کو، جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کو تو نجات دے دیتا ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں
وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر، ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کہ جو مانیں گے، رسولوں کی تصدیق کریں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کو تو نجات مل جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، جسے کہا جا صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی، ہر انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا ان کو نجات دے دی گئی، اور جنہوں نے ڈینائی کیا ان کو وہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اتنی ساری قوموں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج اگر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا تو انسان کیا اللہ کی نافرمانی میں شیر بن جائے کہ کب آئے گا یہ وعدہ، کب ہوگا؟ اصل بات ہے انسان اللہ سے ڈرے، اسی لیے کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی بغیر گناہ کے انہیں عذاب نہیں دیا گیا، بغیر حجت کے انہیں پکڑا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کے حجت تمام کی، پھر جا کے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا ہے، ایسے نہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ رسول جب آ جاتے ہیں تو حجت تمام ہو جاتی ہے، جو مان لیتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں، جو نہیں مانتے تو وہ ہمیشہ کا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ تو رسول کے آنے کے بعد قیامت کے دن لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اللہ اکبر، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ نامہ اعمال کی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، آج ہم حق کو نہیں مانتے، اپنے باپ دادا کے دین کو مانتے ہیں، ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار گزشتہ قوموں کی ہمیں مشابہت سے روکا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ عذاب دیر سے آئے گا اور ان کے دیکھتے دیکھتے عذاب نازل ہو ہی جائے گا۔ مراد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ دیکھو اب تک عذاب مانگ رہے ہیں تو عذاب تو نہیں آ رہا، ہاں تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچتے رہے اور ان پر عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب رسول بھیجتا ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، جب تک رسول پیغام نہیں پہنچاتا اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ہر قوم کو صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک رسول نہیں آ جاتا، اور جب رسول آتا ہے پیغام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ قوم کا جو معاملہ ہے اس کو چکا دیتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھیے رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کون اللہ کے بندے اللہ کے نمائندے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، ہم میں سے کون ہے ثم الینا مرجعہم، ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کون اللہ کے پیغمبر اللہ کے نمائندوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو بن دیکھے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں الحمدللہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر ہمیشہ کی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے ساتھیوں میں شامل کرے اور جہنم سے بچائے۔ اسی لیے دیکھیں کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے نبی سے کہتے تھے یہ، ہاں یعنی مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے کہتے تھے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بار بار تم دھمکی دیتے ہو عذاب کی کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو قیامت کے عذاب کا وعدہ یہ کب پورا ہوگا؟ یہ سوال اصل میں کیا تھا، پورا یہ چاہتے تھے عذاب آ جائے؟ نہیں، یہ جھٹلانے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی قیامت آئے گی نہیں، اسی لیے وہ جھٹلاتے رہتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بہت کوئی دور کی بات ہے، یہ بات تو پوری ہونی نہیں ہے نا، وہ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں ان کن تم صادق، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ ان کی طرف سے ایک طرح سے ظلم کرا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، حالانکہ نبی کے اختیار میں تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ حساب و کتاب کا معاملہ، عذاب اور جزا کا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ تو اللہ کی طرف سے، اور جب مدت کسی بھی انسان کی پوری ہوگی تو پھر گھڑی بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوگی،
ہاں کہ کسی کہا جائے انسان اس سے بچ جائے، یعنی اس عذاب سے بچ جائے یا اس سزا سے بچ جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے الحمدللہ اتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، ہمیں مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں ہم کس طرح جی رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ایک دفعہ ہماری اجل پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کے لیے بھی طاقت نہیں ہوگی، اور پھر کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو خود مختار پاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال انسان کو اور سرکش بنا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے جب انسانوں کو برے انجام سے ڈراتے تو انہیں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے پیغام۔ آج اگر آپ کسی ایسی اس طرح کی محفل میں بلائیے، اللہ ماشاء اللہ میجورٹی کا مزاج ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ 10-15 منٹ آپ کوئی اچھی سی بات کر دیں اور پھر ہم خوب میلے کریں، ہم خود جسے کہا جائے اپنے آپ کو جسے کہا جائے جس حد تک جسے کہا جائے سوشل میڈیا کا حصہ بنا سکے بنا دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام آئے گا کل آپ کو؟ اگر آپ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹے کی بات سن کر اگر آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، آپ کو اپنی فکر لگ جائے، آپ کو خوف ہو جائے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے اپنے اس گھر کے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ کھیل تماشے جو ہم اکثر دینی پارٹی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا کی پارٹی میں تو خیر اللہ تعالیٰ الحفیظ وہی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن آج دین کے نام پر بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن سچ بتائیے کیا واقعی ایسا ڈسپلن ہے کہ ایسی خاموشی ہو، اتنا فوکس ہو کہ ہم اللہ کے پیغام کو اپنے اندر لیں؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، عام انسانوں کی بات نہیں ہے، اللہ کی نبی کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں، اور ہمارا مزاج یہ رہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں نا۔ یہی تو رویہ کفار مکہ کا تھا۔ تو بات یہ کہ جب ہم نے ہدایت کے لیے سننا نہیں تو پھر ہدایت ملے تو کیسے ملے؟ اگر ہم اپنے آپ کو صرف ایز اے ایسوسیٹ کر لیں، جسے کہا جائے اپنے آپ کو بس ایک تعلق کو ظاہر کر لیں کہ ہم دین والے ہیں، آپ کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کو جانتا ہے کہ واقعی آپ کا دین سے کتنا تعلق ہے نا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو برے انجام سے ڈراتا ہے تو لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے یہ کب پوری ہوگی۔ یہ تو کہتے تھے ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے سے کہا جا رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ تو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، الا ماشاء اللہ۔ ہر امت کے لیے کیا ہے ایک وقت ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہہ دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا آپ انہیں بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی جان کے لیے نفع کا نقصان کا مالک نہیں، یعنی میں نے اپنے سے نقصان کو دور کرنے کا میں تو اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو میرے اختیار میں نہیں کہ اپنے آپ سے نقصان کو دور کر دوں، ولا نفع اور نہ نفع کا، یعنی میں اپنی ذات کو کوئی بھی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ آپ دیکھیے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی مالک ہوتے تو جو آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا کتنی ٹائم تک آپ پر وہ کیفیت رہی تھی۔ ہاں اگر آپ اتنا اختیار رکھتے تو اس کو دور کر سکتے تھے نا، آپ کو پتہ چل جاتا جو آپ کو مارنے کی سازش کی جا رہی تھی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، آپ کو پتہ چلا کہ کیا پلاننگ کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا بس آپ اتنا ہی جسے کہا جائے نفع کا اختیار رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا۔ تو سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان سب چیز کا الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے اللہ ہی نفع و نقصان پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اس طرح سے مصیبت کے وقت نعوذ باللہ یا علی کہہ کے پکارتے ہیں، یا رسول کہہ کے پکارتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری ساتھ اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اولیاء ہو، کوئی نیک بندہ ہو۔ یاد رکھیے جو لوگ بھی اس طرح سے مصیبت کے وقت اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں یا علی کہہ کے پکارتے ہیں یا کسی بھی اولیاء اللہ کا نام لے کے، کسی بھی نیک بندے کا نام لے کے، یہ سارے شرک اکبر ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا ہی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا چاہا۔ آپ اگر ایسا ہوتا تو جنگ احد پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے، آپ تو روک لیتے نا،
آپ جسے کہا جائے آپ کے نہیں شہید ہوتے، نہیں، جتنی تکلیف پہنچنی ہے شیب ابی طالب میں جو 3-4 سال تک دوست بائیکاٹ مکمل، آپ اس کو نقصان کو روک لیتے ہیں، بکریوں کی مینگیاں کھائے گئی، پتے کھائے گئے، آپ تو نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ نفع لے سکتے تھے؟ نہیں، انبیاء پہ تو سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کا مقام اتنا ہے، ان کی ہلکی سی لغزش بھی بہت بڑا جیسے کہا جائے گناہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام سے کیا خطا ہوئی، صرف اللہ کا حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، کتنے سالوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ ہمیں اتنی طرح نہیں آزماتا، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف سے آزماتا ہے اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہاں ہم واویلا کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، آج کوئی اگر مجھے نقصان دینا چاہے تو اگر اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا بلیو، ہم سب کا بلیو ہونا چاہیے۔ کوئی اگر نقصان مجھے پہنچانا چاہ رہا ہے یا نفع دینا چاہ رہا ہے، نہیں نفع پہنچ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آج کتنے ڈاکٹرز آپ دیکھیں آپ خود جاتے ہیں نا، آپ کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے، بڑا بڑا اچھا ہے، بڑا اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اور آپ جاتے ہیں اپنی دوست کو بتاتے ہیں، دوست کو الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے، اس کو تو بڑی شفا ملی، دوسرے کو اس دوا نے کوئی شفا نہیں دی۔ تو کون ہے شافی؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس یقین اور ایمان ہوگا، یہ توکل ہوگا تو ساری مصیبت حل ہو جائے گی، ساری مصیبت اور ساری برائیوں، ساری جو ہم پر تکالیف آتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ کوئی تکلیف اگر مجھے پہنچی ہے نا، اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر مجھے نفع پہنچا ہے نا تو صرف اللہ کے اذن سے، اگر وہ نہ چاہے تو نفع مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے، ہاں ٹائم پیریڈ ہے نا، ہر امت کے لیے ہلاکت کا ایک ٹائم مقرر ہے، یعنی ماضی کی امتوں کی جو امتیں ہلاک ہو گئیں ان کا بھی ایک وقت مقرر تھا، تو لہٰذا جب ان کا وقت آئے گا، اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو جب ان کی مدت پوری ہو گئی تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں، تو وہ اپنی یعنی مراد ہے کہ وہ اپنی اجل سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہ ہو پائیں گے، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ اسے ایک گھڑی آگے بڑھ پائیں گے۔ تو کیا عذاب، اس عذاب کے لیے وہ جلدی مانگتے ہیں، ہاں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ٹائم پیریڈ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فکس کیا ہوا ہے، جب وہ آ جائے گا نا تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوگا، نہ ایک گھڑی آگے ہوگا، اس عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورہ المؤمنون آیت 43۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر قوم، ہر شخص، ہر ایک کے لیے ایک مقرر مدت ہے، قوموں کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی قومیں کبھی عروج کا جسے کہا جائے ان کو ملتا ہے، اور کبھی وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، کیا یہ امت مسلمہ کیسے، یعنی ایک ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کیا مار کے لڑے، اور آج یہ امت کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ جب بھی کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گھڑی کی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ قوموں کا عروج و زوال یاد رکھیے، یہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، یعنی یہ بے مقصد نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کے طور پر نہیں کرتا۔ جب قومیں اللہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کی نبی کی باتوں پر جسے کہا جائے اپنی زندگی میں دین کو نافذ نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات کیا ثابت کرتی ہے کہ نفع اور نقصان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے کسی پر عذاب لے آئے۔ نبی یا کوئی بھی اولیاء، کوئی بھی نیک بندہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اسی لیے کہا جا رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، آپ کہیں تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ ہاں
کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی آپ انہیں کہہ دیں مجھے بتائیے اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ جائے، یعنی تمہارے پاس اللہ کا عذاب جب تم رات کو سوتے ہو نا تو اس وقت آ جائے، یا دن کو یعنی جب تمہاری غافل ہونے کا وقت ہوتا ہے، مراد ہے کہ تم اس وقت اپنے کاروبار اور چیزوں میں لگے ہوتے ہو، تم اتنا اللہ کی طرف نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے، یعنی مشرک کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، کس چیز کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یا اس تاریخ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو مشرک تو نیز تو نابود ہو جائیں گے نا، تو عذاب تو بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ ہی چکا ہے، وقت معلوم نہیں ہو سکتا، بس دن کو آ جائے گا جب تم کام کر رہے ہوگے یا رات کو جب تم غافل ہو رہے ہوگے، نہ تم جاگتے ہوگے کہ تم اس کو روک سکو اور نہ سوتے ہوگے کہ تم اس کے لیے کچھ کر سکو، عذاب تو گویا آ ہی چکا ہے، دیکھ لو عذاب کے موقع پر پھر تمہاری کیا حالت ہوگی جس کے لیے تم اتنی جلدی مچا رہے ہو۔ تو اللہ نہ کرے، ہم میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کبھی بہت بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بس اب میرا تو کام تمام کر دے، مجھے اب نہیں رہنا نا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کرے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی تکلیف میں ہمیں لمبی عمر دی ہے تو وہ تکلیف جو ہے ہمارے لیے کتنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بستر مرگ پر ہوتے ہیں لیکن ان کی روح نہیں نکل رہی ہوتی، لوگ بھی جو آس پاس کی ٹیک کیئر کرنے والے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں کہ بس اب یہ جائیں نا، ہمارے لیے بہت کام ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کبھی نہ سوچیں کہ انسان چلا جائے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت ہے، جس وقت جو کام ہونا ہے وہ اسی وقت ہونا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ جو تکلیف کا ٹائم پیریڈ ہے کسی کا بستر مرگ پر، اس کے لیے کتنی درجات کی بلندی کا سبب بن جائے نا، تو جلدی نہ مچائیں، کبھی اپنے لیے بد دعا نہ کریں کہ بس مجھے موت آ جائے، یا اس طرح سے کہہ دیں کہ بس جب کبھی اس طرح کی کیفیت ہو تو انسان یہ کہہ دے اللہم انا نسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی القلب احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا ما علمت الوفات خیر لی، کہ جب اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، بس اتنی سی بات کہہ دے، تو جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہم سے کوئی نہیں پیار کرتا، اس کو پتہ ہے کہ کتنی زندگی، کتنا ٹائم پیریڈ میرا اور آپ کے لیے دنیا میں بہتر ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، جب کبھی بہت تکلیف آپ کو پریشان کرے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی راستہ ہے، ڈاکٹر جواب دے دیں، بس آپ اس دعا کو کریں، نہ کہ اپنے لیے بد دعا کریں۔ ایک ایک لمحہ جو تکلیف میں مومن کا گزرتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا اسم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جو ہی عذاب واقعہ ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی عذاب دیکھ کر تم ایمان لاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرے الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب، حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے، یعنی کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا تو کیا تم جھٹلانے والوں کا سلسلہ جاری رکھو گے، پھر جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تم ایمان لاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں؟ کافر عذاب دیکھ کر یہ بات کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ عذاب، اور ہم نے سن لیا، چنانچہ کیا کر ہمیں واپس بھیج دے، ہم کیا کریں گے؟ اب نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12۔ کیا اس دن ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تمہیں نفع دے گا؟ اس وقت ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ سورہ غافر کی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الآن، اب یعنی اس وقت یہ جو انداز ہے نا ایک طرح سے ڈانٹ کا ہے، ڈانٹ کے طور پر کہا جائے، اب اس عذاب کے وقت، اس شدت کی سختی کے وقت تم کہتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے، وقت کن تو بھی تستعجلون، حالانکہ تم اس کو جلدی طلب کر رہے تھے نا، یہ عذاب جلدی مانگ رہے تھے، عذاب کے لیے تم شور مچا رہے تھے۔ اب اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے کہ جب عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کی توبہ نہیں سنتا، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے پاس اپنی ناراضگی کو دور نہیں کرتا۔ جب اللہ کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو کسی بھی
نفس کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فرعون کو یاد ہے کہ جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھا تو کیسے ڈوبتے ہوا کیا کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو کیسے کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود تھی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرما بداروں میں سے ہوں۔ اس کو جب کیا جواب دیا گیا کہ آلانا، کیا اب، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، کیا تھا نا، اب کیا بچنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توجہ دلائی، دیکھو تم عذاب کی جلدی مچا رہے تھے نا، وہ تو آ گیا، اب تم ایمان لا چکے، مگر ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا عذاب کو دے کر۔ کسی نفس کو ایمان لانا اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آج اگر ایمان لے کر آئیں تو ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ کل انسان اگر یہ کہے گا نا بس مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، میں نیک عمل کروں گی اور میں یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ آج ہے حسرت، آج کئی دفعہ نیکیوں کے مواقع چھوٹتے ہیں، ہماری عبادات میں جھول آتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں انسان سے، لیکن انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور ندامت اختیار کرے اور واپس اللہ کے کلام کی طرف آ جائے، وہ چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ایمان سلامت ہو جائے گا۔ لیکن انسان اب اگر جلدی مچا ہی رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں دنیا میں شیر بنا ہوا ہے، تو پھر دیکھیے جب عذاب آ جائے گا اس وقت عذاب کو دیکھ کر یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ایسا ایمان فائدہ دے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، یہ جو ہے نا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آزمائش لمبی ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا عجیب سا لگنے لگتا ہے، یا اللہ، یعنی اگر کچھ دن بھی بخار زیادہ رہے، 10 دن بھی چلا جاتا ہے، ایک ہال اٹھتا ہے کہ کون سا بخار ہے، ختم نہیں ہو رہا، اور یہاں تو ہمیشہ کا عذاب ہے، ختم ہی نہیں ہوگا، یہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر کیا، بما کنتم تکسبون، اس کا جو تم کماتے تھے، تم نے خود ہی کمایا ہے نا۔ جب قیامت کے دن ان مجرموں کو آگ میں داخل کیا جائے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی شرک کر کے اللہ کی نافرمانی کے کام کے، تو جہنم کے دروغہ ہوتے ہیں، جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں، ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کی کا عذاب چکھو۔ ظالموں سے قیامت کے دن کیسے ان کو شرمسار کرنے کے لیے ڈانٹ کر کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو، وہ عذاب جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائمی عذاب، انفینٹی، ہمیشہ کا عذاب۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے، یہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے رسولوں کو جھٹلانے کی سزا ہے، یہ وہی آگ ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ آگ جادو ہے، یہ رسول جادو تھے؟ ہاں، یہ اسی کی سزا جو دنیا میں تم کہتے تھے اور کرتے تھے، ہمیشہ کا عذاب کہہ کر اس انسان کو جو ابھی ابھی دنیا کے عذاب میں گرفتار ہوا تھا میدان حشر میں پہنچا دیا جائے گا، اور یہ انسان کو سرکشی کے انجام تک پہنچا کر اس کو ایک طرح سے شعوری طور پر جھنجھوڑا کہ دیکھو سرکشی سے تم کہاں پہنچ جاؤ گے، تم کو جو اللہ نے عقل دی اس سے فیصلہ کرو، کیا تمہیں ہمیشگی کا عذاب چاہیے، یہ تم سے برداشت ہوگا؟ یہ سرکشی کی کتنی بھاری قیمت ہے کہ تم ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ گے، تمہیں ہوش نہیں آتا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم عقل سے جسے کہا جائے سوچو تم کر کیا رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ، کل یہ برداشت کر سکو گے ہمیشہ کا عذاب؟ یہ تو بڑی بھاری قیمت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس قیمت کو دے رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ واقعی حق ہے؟ دیکھیے ابھی تک کس چیز کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جزا و سزا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کیا آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، یہ قیامت حق ہے، جزا و سزا حق ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، ہاں تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ ہدایت کے لیے، ہاں وضاحت ایک طرح سے یاد رکھیے، وہ ہدایت کے لیے تھوڑی پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا حق ہے کیا نہیں، ہاں
وہ کیوں پوچھتے تھے؟ دشمنی کے لیے، تنقید کرنے کے لیے پوچھتے تھے۔ احق ہوا، کیا وہ واقعی حق ہے؟ یعنی کیا یہ سچ ہے؟ یعنی عذاب کا جو ہمیشہ کا آنا، یہ اللہ کی نبوت ہے، یہ قرآن ہے، جزا و سزا کا دینا، یہ واقعی حق ہے؟ یعنی کیا یہ سچ ہے کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی ملے گی، جب سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو کہا جا رہا قل ای وربی انہ لحق، آپ فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ موت کے بعد کی زندگی اور اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعدوں کی صداقت پر قسم اٹھاتے ہوئے آپ کہہ دیں میرے رب کی قسم، اللہ سے بڑھ کر کون سی قسم ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لا تأتینکم عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیں کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3۔ اسی طرح یہی ٹاپک اللہ تعالیٰ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم، دیکھیے بار بار قیامت کی اٹھنے کی باری آ رہی ہے، یعنی پارسل موت کی، تو بار بار اللہ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے میری رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا ایسے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ العنکبوت۔ اور نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ جب دنیا میں انسان دیکھتا ہے نا کہ اللہ کا قانون حرکت میں نہیں آ رہا، یعنی اللہ نے جس کو آزادی دی ہے اور انسان عذاب مانگ رہا ہے، عذاب تو آ ہی نہیں رہا، تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو انسان خود کو بے بس پا کر سب کچھ مان لے گا۔ جب سچائی سامنے آئے گی تو یاد رکھیے انسان پھر سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ جس رب کی طرف رسول بلاتے ہیں نا وہ اس کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے کبھی بھی، اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کھا ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ بات جو نافرمان ہے، جو منکرین حق ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اتنی ہی سچی بات ہے کہ اس پر اللہ کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں وہ اس کو ضرور فدیے میں دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان کیا ہوگا؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر ہر گناہ گار کے پاس جس نے ظلم کیا یعنی کفر کیا، شر کیا، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، وہ سب کچھ جو زمین میں، آپ دیکھیے کتنی بڑی زمین ہے، کیا کچھ زمین میں خزانے، یعنی زمین کے سونے، زمین کی چاندی، زمین کے ہیرے جواہرات، سب کچھ، ہاں جتنی بھی چیزیں وہ جو جتنی بھی زمین ہے اور اس کے اندر جو کچھ خزانے وہ اس کو ضرور فدیے میں دے گا، اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کو تیار ہوگا کل۔ مگر کیا ہے نا کہ یہ فدیہ اس کے لیے کسی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نفع نقصان، ثواب اور عذاب، یاد رکھیے نفع و نقصان، ثواب اور عذاب، یاد رکھیے یہ انسان کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔
کہ کس نے نیک عمل کیے تو کس کو کل نفع ملے گا، کس کو کتنا ثواب ملے گا، کس نے برے کام کیے تو کتنا نقصان ہوگا، کتنی عذاب جسے گا دیکھنا پڑے گا۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ فرمایا تو وہ کہے گا ہاں۔ فرمایا تو وہ کہیں گے میں نے تو تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا تھا وہ تو اس سے بھی بہت آسان تھی نا۔ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا مکلف بنایا؟ ہاں، صرف ایمان لانا ہے، ایمان لا کے نیک عمل کرنا ہے۔ کوئی نہیں مانگا جا رہا کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے رزق دیا ثواب اللہ کے راستے میں دے دی، نہیں، اس میں سے بھی 2.5%، 2.5، بس اتنا کا ہے۔ یہ نہیں کہ سارا اپنی دولت لٹا دو، نہیں، بس جو کام کہا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو، مال میں سے سونے میں سے اتنا کر دو، چاندی میں سے یہ اتنا، تو اللہ نے پوری زمین بھر کے لیے تو مانگا ہی نہیں ہے۔ ساری آپ کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ تو مانگی بھی نہیں، گاڑی، بینک بیلنس کچھ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ آپ سے، جو جتنا تقاضے کے اتنا دے دو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں، تو وہ کہے گا، فرمائے تو وہ کہیں گے میں نے تو تم سے اس چیز کو مکلف بنایا تھا، وہ اس سے بہت آسان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان کے لیے جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کل کافر ہر چیز دینے کو تیار ہوگا، کتنی ملینر ہے نا، کتنا کچھ ان کے پاس ہے آج، لیکن کل ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ ان کے لیے وبال بن جائے گا اگر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے کیا ہوگا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے حشر کے میدان میں۔ ہاں، کیسے ظلم کرنے والے عذاب دے کر دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا فدیہ کل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، آج اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، کوئی بھی کسی بھی وجہ سے، فدیہ دے دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ بڑھاپا ہے، بہت ایسی عمر ہے، بیماری ہے، نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دو، دنیا میں قبول ہو جائے گا، کچھ نہیں، ایک وقت کا کھانا تو کھلانا ہے، کھلا دو۔ لیکن کل زمین بھر کے بھی فدیہ، سونا چاندی کیا کچھ جواہرات دیں گے، کچھ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور وہ اپنے دلوں میں ایمان اور نیک اعمال چھوڑنے کے لیے جو ریگریٹ ہوگی نا، پچھتاوٹ، یعنی کہتے ہیں نا کہ پچھتائیں گے، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا کہ کیوں نہیں ہم نے ایمان لائے، کیوں نہیں نیک عمل کیے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم سنتے، کان لگا کے غور سے بات تو سنتے، عمل کرتے تو ہم یہ تھوڑی جہنم والوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کے درمیان مکمل انصاف کیا جائے گا۔ ہاں، ان کے اعمال کے بارے میں ایک رتہ یعنی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر ہے رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ ان کے حساب میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور نہ ان کی، جسے کہا جائے کسی طرح سے ان کے ساتھ غلط بیانی کی جائے گی، یعنی جو انہوں نے نہیں کیا اس پر انہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ جس انسان نے زندگی پر سرکشی کی ہوگی اور مال بچایا ہوگا، حشر کے دن زمین میں جو کچھ موجود ہوگا کل اسے قبول نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور عمل کا وقت کیا ہے؟ آپ کی اجل، آپ کا ٹائم پیریڈ اس دنیا میں۔ جب ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل، قرآن پہ قرآن پڑھ کے آپ بخشتے جائیں، ہاں، نہیں فائدہ دیتا، اللہ یہ کہ آپ کا عمل خود اس پہ تھا، اللہ یہ کہ آپ کی اولاد نیک ہے، اللہ یہ کہ آپ نے کوئی چیریٹی کا ایسا کام کیا تھا جو رہتی دنیا تک فائدہ کیا، آپ نے کوئی علم کی ایسی شمع جلا لی تھی جس کے بعد بھی لوگ اس علم سے فائدہ لے رہے تھے، بس عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ انسان کے بعد کچھ قبول نہ ہوگا، یعنی اس کے بعد کچھ قبول نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کر دیں گے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کون ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کیا کہا جا رہا ہے؟ سن لو، بلا شبہ اللہ کے لیے جو آسمان اور جو کچھ زمین میں، سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے لیے وعدہ میں سمجھ آ جائے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے آسمان اور زمین کی حقیقی بادشاہت مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔
ہر چیز کا مالک وہ ہے، ایسا مالک ہے جو اپنے وعدے کو شمار کر سکتا ہے، لہٰذا وہ ضرور حشر کا دن برپا کرے گا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے ثواب کا اور اپنے دشمنوں سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے وعدوں کو، اس کی وعیدوں کو قبول نہیں کرتے۔ کتنے ڈراوے بار بار آتے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے بار بار اس قرآن کی آیات کی شکل میں آتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو یقین کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر عمل شروع کر دیں، اور کتنی وعید ایسی ہیں کہ جس سے رک کر ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اسی لیے اس کے سامنے جو کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کرتے نا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ لوگوں کی اکثریت علم سے محروم رہتی ہے، اسی لیے بتایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی اور موت میں وہی تصرف کرتا ہے، وہ ہر قسم کی تدبیر کرتا ہے، اور تدبیر کائنات میں جو پوری کائنات کے اندر سسٹینر ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی موت اور زندگی اس کے اختیار میں، وہ ہر چیز پر قادر، اسے پتہ ہے کہ جسم کے بکھرے ہوئے اجزاء کو کیسے جمع کرنا ہے، کس کس روپ میں ہے، جہاں سے وہ چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے، سب لوٹ کر اسی کے پاس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ پلین سے کریش ہو کے مر جاتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قبر؟ آپ امیجنیشن بھی نہیں لا سکتے کیسے اللہ تعالیٰ ان پارٹیکل کو جمع کر کے لے آئے گا، سب لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے، وہ تم کو تمہارے عملوں کی پوری پوری جزا دے گا، اور وہ الیہ ترجعون، تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قیامت کے دن، جب تم اس کے سامنے حاضر ہوگے، اور وہ تمہیں تمہارے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو جب جانا ہی اللہ کی طرف ہے، لوٹنا ہی اللہ کی طرف ہے، جیسے ایک وقت تھا ماں کے پیٹ میں تھے، ہاں تو وہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دنیا میں بھیج دیا، اب اس دنیا سے زمین کی پیٹھ جسے کہا جائے اوپر چلتے، اب کل زمین کے اندر چلے جائیں گے، ہاں تو جب وہاں جائیں گے تو ہم ہر اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے، ہاں جیسے جیسے اعمال ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اسی کے مطابق جزا ملتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یقین کے ساتھ ہمیں اپنی آخرت کے گھر کو سنوارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل کرے، کہ جو واقعی اس کے خاص بندے ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، اور ہمارا انجام بہت اچھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آج آپ کی عید کے بعد پہلی کلاس تھی، تو آپ کو میں 20 منٹس آلموسٹ نہیں، 20 منٹس نہیں، کتنے منٹس میں دیکھ لوں، ہاں تقریباً 15 منٹس آپ کو پہلے چھوڑ رہی ہوں۔ چلیے انشاءاللہ آج آپ کی جلدی چھٹی ہو گئی، ہمارا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، آیت کو اتنی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں، بس آپ ترجمے سے اچھا خاصی آپ کو سمجھ آ جائے گا، جس کے اندر واقعی بصارت کی نگاہ، دل کی نگاہ، جو واقعی سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، یہیں پہ ہم انشاءاللہ رکیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ نے آج اس فیلنگ کے ساتھ انشاءاللہ کلاس سے اٹھنا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ مسلسل میں ہم ہر جگہ جاتے رہتے ہیں نا، ایک دفعہ اس فیلنگ کے ساتھ اٹھیے کہ میں اللہ کی انی ذاہب الی ربی، اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ کے اعمال کی نوعیت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دیں۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اور آپ کے لیے میں ٹیسٹ بھی، مجھے انشاءاللہ آپ کا دیکھتی ہوں کہ لاسٹ ٹیسٹ کب ہوا تھا۔ انشاءاللہ اگر آپ کا کوارٹر ہو چکا ہوگا تو ٹیسٹ بھی اناؤنس ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اپنی اناؤنسمنٹ گروپ میں اس چیز کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اور میں نے آپ کو بک کا بتایا، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، انشاءاللہ اس ویک کے بعد والے ویک انشاءاللہ ہم 21 سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو جو لوگ بک منگوانا چاہتے ہیں تو سب آپشن سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا، یا جو لوگ PDF چاہتے ہیں تو PDF میں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔